السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اوحیت الی الحواریین، اوحیت میں نے حکم بھیجا، میں نے وحی بھیجی، جو آخر تاپش تو کی ضمیر ہے، اس کا معنی میں اوحیت کو دیکھیں تو واو اور ہا اور یا وہی، میں نے وہی بھیجی الا طرف الحواریین، حواریوں کی طرف، ان آمنو کے ایمان لاؤ، بھی مجھ پر، وبرسولی اور میرے رسول پر۔ قالو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّنَا کہ بے شک ہم، مسلمون فرما بردار ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی بھیجی، حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور تم گواہ رہو۔ کون گواہ رہے؟ اللہ سے کہا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حل کیا یستطیع ایسا کر سکتا ہے ربو کا تیرا رب۔ یستطیع کو دیکھیں تو اردو کا لفظ استطاعت بنے گا، الف کے بعد پہلے یا کا معنی تو وہ ہے، اور آگے الف لگا دیں، الف تین سے اور تو الف عین سے، استطاعت جو ہوتا ہے قوت وغیرہ۔ کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے ان ينزل علینا کہ وہ نازل کرے، کہ وہ اتارے ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان، مائدتم من السماء آسمان سے، آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتارے۔ مائدہ اس سورت کا نام بھی ہے اور اسی لفظ سے یہ نام لیا گیا۔ قالا کہا کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔
قال اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ تیسری آیت بھی ہم ساتھ ہی پڑھ لیں۔ قالو انہوں نے کہا، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان ناکلا کہ ہم کھائیں، یہ اکلا کئی بار پڑھ چکے ہیں، منہا اس سے، تطمئن اور مطمئن ہو جائیں۔ تطمئنہ کو دیکھیں تو میم شروع میں لگا دیں تا کی جگہ، تو مطمئن ہو جائے گا، لفظ بن جائے گا۔ قلوبنا ہمارے دل، ونعلم اور ہم جان لیں، ان قد کے یقیناً، صدقتنا تو نے سچ کہا ہمیں، نا کا معنی ہمیں، تو نے ہمیں سچ کہا، وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں، علیہا اس پر، من الشاہدین شاہد گواہی دینے والوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھانا کھائیں، کہ اس سے ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم جان لیں کہ یقیناً تو نے ہمیں سچ کہا، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو گئے۔ 3 آیتیں ہوئیں، آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج بھی کل کے مضمون کو جاری رکھا ہے ان آیتوں میں، کہ فرمایا کہ جب کل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کل کی آیتوں میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ قیامت کو ان سے کہے گا کہ میری نعمتیں یاد کرو، جب یہ ہوا، جب یہ ہوا، جب یہ ہوا۔ بات یہاں پہ رکی تھی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب آپ نے کھلی نشانیاں آپ لے کر آئے تو کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ کل یہاں بات رکی، اور جب یعنی یہ نعمت بھی یاد کرو جب میں نے حواریوں کو حکم دیا۔ یہاں پر 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو حواری وہ بندہ ہوتا ہے جو دل سے بھی صاف، اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہا وا اور را ہے، حور بھی یہاں سے لفظ بنا ہے جو جنت میں ہوں گی، تو ان کا اس کا معنی سفید ہے، ان کے رنگ سفید ہوں گے۔ تو یہاں پر جو حواریوں کو حواری اس لیے کہا گیا، بعض نے تو کہا کہ ان کے رنگ سفید ہوں گے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان کے دل صاف ہوں گے، اور جن لوگوں کے دل صاف تھے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ساتھی تھے، فرمایا کہ ایمان لے آؤ۔ ہم نے وحی کی، لفظ وحی استعمال ہوا، اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے لیے بھی قرآن میں وحی کا لفظ آئے وہ ضرور نبی ہوگا۔ وحی کا ایک معنی تو ہے جو فرشتہ لے کر آتا ہے، یا نبیوں کو رسولوں کو وحی کی جاتی ہے کسی بھی انداز سے ہو، اور اس کا دوسرا معنی ہے چپکے سے دل میں بات ڈال دینا۔ یہ جیسے ان حواریوں کو آئی، وہ پیغمبر نہیں تھے،
بعض مفسرین نے کہا کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن اس لفظ سے مغالطہ نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں شہد کی مکھی کو بھی کے لیے بھی کہا کہ ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ وہ گھر بنائے اور جوس اکٹھا کرے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلا کے صندوقچے میں ڈال کے سمندر میں بہا دے، اور وہ نبی کوئی اور نبی نہیں ہوئی۔ تو یہ لفظ ہے وہی دل میں چپکے سے بات کو ڈال دینا، جسے ہم الہام اور القاء بھی کہتے ہیں۔ اچھے کاموں کے جو خیالات دل میں آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا مجھ پر ایمان لاؤ، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، اور میرے نبی پر۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک احسان ہی ہے نا، کہ ان کی تبلیغ میں ان کے ساتھی پیدا کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اب تو گواہ رہنا، اللہ سے انہوں نے کہا، اور بے شک ہم فرما بردار ہیں، ہم مسلمون ہیں، مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا، پھر حواریوں نے جب یہ بات عیسیٰ علیہ السلام سے کی کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے، مائدہ؟ تو ان کا یہ مطالبہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اصل میں جب کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے اور وہ اللہ پورا کر دے، وہ پھر بھی نہ مانے تو ان پہ عذاب بھی آ جاتا ہے۔ ان کو بھی کہا گیا تھا کہ جو نہیں مانیں گے ہم ان کو پھر ایسا عذاب دیں گے جو دنیا میں پہلے کسی کو نہیں دیا۔ ان کا معجزہ بھی ایسا ہی تھا جو انہوں نے مانگا۔ تو بہرحال اللہ نے کھانا نازل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے اس طرح کے مطالبات کرنا۔ انہوں نے جواب میں جو بات کہی وہ بھی اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دی۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، یا ہمارا یہ یقین ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اتار نہیں سکتا، بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اتارے اور ہم کھائیں اس میں سے، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں پتہ چلے کہ جو کچھ آپ نے ہمیں کہا وہ سچ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا، آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، جب اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو پھر انہوں نے کہا جی میں دل کے اطمینان کے لیے یہ بات کرتا ہوں۔ تو یہ مطالبہ انہوں نے کیا، پھر اللہ نے ان کا پورا بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہم جان لیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں یقین آ جائے کہ جو بات آپ نے ہم پہ کی ہے ہم سے وہ سچی ہے، اور ہم گواہ بن جائیں اس پر گواہی دینے والوں میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن پہ صحیح حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔